منی، اے اللہ کریم میں حج کا ارادہ کرتا ہوں، حج کو میرے لیے آسان فرما اور میری طرف سے اس کو قبول فرما۔ اور پھر آپ جو ہے وہ منا کی طرف چل پڑے۔ اور اس کے لیے سب سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ جتنے بھی ہوٹلز ہوتے ہیں وہاں پر انہوں نے گاڑیوں کا بندوبست کیا ہوتا ہے، اس وقت اس کے لیے جو ہے یہ مخصوص وقت کوئی نہیں ہے کہ آپ نے اتنے بجے پہنچنا ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ آپ منا میں جو ہے وہ زوال آفتاب سے پہلے پہلے یعنی عصر کے وقت سے پہلے پہلے آپ جو ہے وہ منا میں پہنچ جائیں۔ عموماً ظہر کی نماز جو ہے وہ جا کر منا میں ہی ادا کی جاتی ہے۔ کوشش کریں کہ آپ ظہر کی نماز جو ہے وہ منا میں ادا کریں، اور یہی سب سے افضل ہے کہ ظہر کی نماز آپ منا میں ادا کریں۔ اگر تو آپ کو بس مل جاتی ہے یا ٹرانسپورٹیشن آپ کو لے کے چلی جاتی ہے تو وہ بہتر ہے، لیکن اگر ایسا نہ ہو پیدل جانا پڑے تو جو کلاک ٹاور ہے اس سے جو بس جاتی ہے اس طرف ام القریٰ یونیورسٹی کی طرف، بس 6 نمبر جو بس جاتی ہے، اور یہی رستہ جو ہے وہ طائف کی طرف بھی جاتا ہے، تو اس رستے پر آپ جو ہے چلنا شروع ہو جائیں۔ اس رستے میں جو کیا ہیں جتنے نفق ہیں، نفق سے مراد ٹنل ہے، کوشش کریں کہ کچھ الفاظ عربی کے سیکھ لیں جو وہاں پر ضروری ہوتے ہیں، جیسے کہ دفتر کو مکتب کہتے ہیں، نمبر کو رقم کہتے ہیں۔ کسی سے پوچھنا ہو کہ مکتب نمبر، تو آپ کا جو یعنی آفس جو آپ کا ٹینٹ ہے، ٹینٹ نمبر پوچھنا ہو تو انہیں آپ نے کیا کہنا ہے، انہیں کہتے مکتب رقم، ٹھیک ہے۔ اگر جس طرح کوئی نمبر ہے مثال کے طور پر 32 اور 34 عموماً امریکہ اور جو یورپ والے لوگوں کو الاٹ کیے جاتے ہیں، تو انہیں کہیں مکتب رقم ثانی و ثلاثین، اور اگر 34 نمبر ہے تو کہیں اربعۃ و ثلاثین، تو وہ آپ کو بتا دیں گے کہ یہ 34 نمبر کیمپ ہے کس طرف۔ چونکہ یہ حج میں بڑا پرابلم ہوتا ہے کہ زبان کا، چونکہ عرب جو زیادہ تر جو پولیس میں ہوتے ہیں انہیں انگلش نہیں آتی ہوتی اور ہمارے بندوں کو عربی نہیں آتی، اور اس وجہ سے جو ہے وہ کافی کنفیوژن لوگوں کو پیدا ہوتی ہے۔ جب آپ منا میں پہنچے تو نماز وہاں پر پہنچ کر آپ نے جو آپ نمازیں پڑھنی ہیں یہ ساری جو ہیں یہ قصر پڑھنی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہاں پر پہنچ کے آپ نے جو وہاں پر اہتمام ہوتا ہے، جو ٹینٹس ہوتے ہیں عموماً ایک بڑی تعداد ان ٹینٹس میں ہوتی ہے، لیکن یاد یہ رکھیے گا کہ یہ سارا سفر صبر کا سفر ہے۔ وہاں پر آپ کو نامساعد حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، موسم شدید گرم ہوتا ہے، 46 48 اور کئی مرتبہ یہ 50 اور 50 سے پلس بھی ٹمپریچر ہو جاتا ہے، شدید ترین گرمی ہوتی ہے۔ اس لیے یہ صبر کا سفر ہے، اپنے آپ کو پہلے سے ہی مینٹلی پریپیئرڈ کر لیں کہ اس سفر میں آپ کو غصہ نہیں کرنا ہے، آپ نے کہیں بھی بے صبری نہیں کرنی ہے، یہ آپ کے صبر کا امتحان ہے۔ اس صبر کے امتحان کے لیے آپ نے اس امتحان پر پورا اترنا ہے، کہیں بھی بے صبری نہیں کرنی ہے۔ آپ جب اپنے اس کیمپ میں پہنچتے ہیں تو جو عام لوگوں کے کیمپ میں اس کی بات کرتا ہوں، جو وی آئی پیز ہیں ان کا تو مجھے پتہ نہیں، میں عام لوگوں کی بات کرتا ہوں۔ عام لوگ جو ان کو جو رہنے کے لیے جگہ دی جاتی ہے وہ صرف 2.5 فٹ، زیادہ سے زیادہ 2.5 فٹ کا ایک صوفہ کم بیڈ ہوتا ہے، جو ہے بیڈ بھی بن جاتا ہے اور صوفہ بھی بن جاتا ہے، تو پھر وہی انسان کو دیا جاتا ہے، اور دوسرا جو صوفہ کم بیڈ ہے اس کے ساتھ بالکل ملا ہوتا ہے۔ یہ بہت تنگ سی جگہ ہوتی ہے جہاں آپ کو اپنا وقت گزارنا ہوتا ہے۔ مینا میں پہنچ کر اپنا وقت جو ہے وہ تلبیہ میں گزاریں، یہ اپنا تلبیہ اور ذکر اذکار میں سارا وقت گزاریں۔ پھر یہ 8 ذی الحج کی جو ساری نمازیں ہیں آپ نے اسی طرح ادا کرنی ہے کہ جماعت کے ساتھ وہاں پر ہر ٹینٹ میں نماز ہوتی ہے، جماعت کے ساتھ ادا کریں۔ کوشش کریں کہ اس حج کے سفر میں دوسرے حاجیوں کی مدد کریں، اگر آپ دوسروں کے لیے آسانیوں کا باعث بن سکیں، دوسروں کے لیے کوئی ہیلپ کر سکیں، کوشش کریں کہ حج کے دوران جو ہے لوگوں کے لیے آسانی پیدا کریں، نہ کہ ان کے لیے تکلیف کا باعث بنے۔ پھر جب یہ 8 کا دن گزرے گا، رات بھی آپ نے اسی طرح مینا میں آرام کرنا ہے۔ اب جب 9 ذی الحج کا دن آئے گا تو یہ 9 ذی الحج کا دن وہ دن ہے جس کے لیے آپ نے حج کے رکن اعظم یعنی وقوف عرفات کے لیے جانا ہے۔ تو جیسے ہی صبح کا وقت آتا ہے تو صبح سے لے کر زوال تک یہ قافلے چلتے رہتے ہیں۔ اگر آپ کو گاڑی مل جائے تو یہ بہت بہتر ہے، کوشش کریں کہ سوار ہو کے جائیں، پیدل نہ جائیں، کیونکہ موسم شدید سخت ہوتا ہے۔ اگرچہ کہ انہوں نے جو رستہ بنایا اس میں پانی کا اہتمام ہوتا ہے، پانی کے فوارے بھی ہوتے ہیں، لیکن جن لوگوں کے ساتھ فیملیز ہیں، جن کے ساتھ خواتین ہیں، بالخصوص ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ تھوڑا سا صبر کریں، گاڑی میں چلے جائیں، گاڑی تھوڑی سلو چلے گی لیکن آپ گاڑی میں جائیں تو یہ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ تو پھر آپ جب عرفات میں پہنچتے ہیں تو عرفات میں یہ یہاں پر حج کا رکن اعظم یہ ہے وقوف عرفات۔ یہاں پر جو ہے مسجد نمرہ کے پاس بھی آپ کو پتہ، مسجد نمرہ میں جو ہے حج کا خطبہ دیا جاتا ہے، لیکن ہوتا یہ ہے چونکہ تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے، سارے ٹینٹس میں، سارے کیمپوں میں
وہ اس جو مسجد نمرہ کا خطبہ اس کی آواز نہیں پہنچ پاتی ہے، تو کیا ہوتا ہے مختلف ٹینٹس میں مختلف جو خیمے لگے ہوتے ہیں، اور میں مختلف علماء جو ہیں وہ مختلف ائمہ جو ہیں وہ وہاں پر خطبہ دے رہے ہوتے ہیں، اس عبادت میں شامل ہوں، خطبہ سنیں، پھر وہاں پر رکعت انگیز دعائیں ہوتی ہیں۔ اس کے بعد جب رکعت انگیز دعائیں ہوتی ہیں یہاں پر، تو ان دعاؤں میں بھی شامل ہوں، اللہ کی بارگاہ سے رحمت کی دعا مانگیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں نے جتنی دعائیں مانگی اللہ نے حقوق اللہ میں میری ساری دعائیں قبول فرمائیں۔ وہاں پر حقوق اللہ کی جو دعائیں ہیں وہ کریں، اللہ سے یہ دعا مانگیں کہ آپ نے جو اس کے حق میں کوتاہیاں کی ہیں، جو عبادت میں سستی کی ہے، جو اللہ کی نافرمانیاں کی ہیں جان بوجھ کے کی ہیں یا بھولے سے کی ہیں، ان سب کے لیے اللہ کی بارگاہ میں معافی کی درخواست کریں۔ یہ عرفات کا میدان ہے، یہ عرفات کا میدان وہ میدان ہے جہاں پر حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اما حوا سلام اللہ علیہا کی ملاقات ہوئی تھی۔ یہ وہ عرفات کا میدان ہے جہاں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع جو ہے وہ ادا فرمایا تھا، حضور نے خطبہ ارشاد فرمایا تھا، جو آج بھی انسانیت کے لیے مشعل لے رہا ہے۔ یہاں عرفات میں اللہ سے دعائیں کیجئے، یہ وہ جگہ ہے جو اللہ کی رحمت کو متوجہ کرتی ہے۔ اور ہم نے بارہا دیکھا ہے لوگوں کو کہ شدید ترین گرمی ہوتی ہے، لیکن حاجیوں کا اللہ کی بارگاہ میں روڑنا گڑ گڑانا اس قدر پر اثر ہوتا ہے کہ وہاں پر بارش آ جاتی ہے، ٹھنڈی ہوا چلتی ہے اور پھر شدید بارش ہوتی ہے۔ اپنے رب کے کرم کو وہاں پر متوجہ کرنے کی کوشش کریں۔ یاد رکھیں کہ یہ حج ہے جس کے لیے آپ نے اپنا گھر چھوڑا، اتنا زیادہ خرچ کیا، لیکن اگر لاپرواہی میں، گپے ہانکنے میں اور ادھر ادھر کے ایکٹیویٹیز میں آپ وقت گزار دیں گے تو آپ حج کی روح کو جو ہے وہ ضائع کرنے والے ہو جائیں گے۔ لہٰذا اس وقوف عرفات کو پوری دل جمی کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ اور اپنے آپ کو اللہ کے حضور حاضر سمجھ کر جو ہے اس طرح گزاریے۔ پھر اس کے بعد جب عرفات کے میدان میں ہی نماز ظہر اور نماز عصر جو ہیں وہ ایک ہی وقت میں، نماز ظہر کے وقت میں ہی ادا کی جاتی ہیں۔ نماز ظہر اور نماز عصر کو جماعت کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے، وہاں پر نماز ظہر اور عصر ادا کریں۔ اور اس کے بعد سنت تو یہ ہے کہ غروب آفتاب کے بعد عرفات سے نکلیں، لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ وہاں پر جو ہے وہ عصر کے وقت بھی جو ہے وہ قافلے چلنا شروع ہو جاتے ہیں، لیکن سنت یہ ہے کہ آپ نماز مغرب کے بعد جو ہے وہ عرفات سے نکلیے۔ اور لیکن نماز مغرب آپ نے عرفات میں ادا نہیں کرنی ہے، بلکہ آپ کی اگلی منزل جو ہے وہ مزدلفہ ہے، اگلی منزل آپ کی مزدلفہ ہے، اور مزدلفہ میں آپ نے نماز مغرب اور نماز عشاء کو جمع کرنا ہے، اور نماز عشاء کے وقت میں ان دونوں نمازوں کو ادا کرنا ہے۔ آپ ہرگز اس بات کا اس دن خوف نہ رکھیے کہ شاید نماز جماعت کا وقت نکل چکا ہو، بلکہ آپ جب بھی جائیں گے جماعت آپ کو مل جائے گی۔ آپ جب بھی پہنچیں گے وہاں پر 2-3 لوگ نماز شروع کرتے ہیں، اور جب سلام پھیرتے ہیں تو وہ 200-300 کی جماعت بن چکی ہوتی ہے۔ اس لیے وہاں کسی قسم کی دھکم پیل کرنے کی کوشش نہ کریں، بھائی جلدی جلدی چلیں شاید نماز کی جماعت نکل جائے گی۔ آپ جماعت کا خوف نہ کریں، اب جب بھی جائیں گے آپ کو جماعت مل جائے گی۔ لہٰذا پوری سنجیدگی کے ساتھ مزدلفہ میں پہنچے اور نماز مغرب اور نماز عشاء کو وہاں پر جمع فرمائیں۔ اب جب نماز مغرب اور نماز عشاء یہاں ادا ہو جائیں تو اب اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ یہ ہے کہ آرام کریں، سو جائیں، استراحت کریں، نیند کر لیں۔ لیکن اگر کوئی عبادت بھی کرتا ہے تو اس میں بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے، یہ کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ لیکن حضور کی سنت کیا ہے؟ سنت حضور کی یہی ہے کہ حضور نے آرام فرمایا۔ اب مزدلفہ میں ایک کام کرنے کا اور ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ نے یہاں سے کنکریاں اکٹھی کرنی ہیں۔ وہ کنکریاں جو آپ نے اگلے دن جو ہے وہ جا کر بڑے شیطان کو مارنی ہیں، یا بعد میں آپ نے جو رمی جمرات کرنی ہے، یعنی شیطانوں کو کنکریاں مارنی ہیں، وہ اٹھائی مزدلفہ سے جاتی ہیں، وہ کنکریاں مزدلفہ سے اکٹھی کی جاتی ہیں۔ وہ آپ وہاں سے کنکریاں اکٹھی کر لیں، پھر آپ سو جائیں۔ جب آپ سو جائیں نماز فجر کے لیے جاگیں، نماز فجر جو ہے اس جا کر پھر جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں۔ اور جیسے ہی صبح صادق طلوع ہو جائے، جب سورج طلوع ہو جائے تو اب اس وقت دعا کرنا سنت ہے۔ اس وقت